اگرچہ عاطف اور میرے درمیان ایک غیر مرئی سمجھوتا ہو چکا تھا اور میں جانتا تھا کہ امتل کو جیتنے کے لیے وہ میری کسی بات کا برا نہیں مانے گا، پھر بھی مشرقی حجاب اور روایات آڑے آ جاتی تھیں اور میں ایک حد تک اس کے سامنے دل کی دھڑکنوں کے ذکر سے اجتناب کرتا تھا۔ چنانچہ جب وہ ٹیلی فون کے لیے اٹھ گیا تو میں نے دھیرے سے کہا، اہل دل کی پہچان کس طرح ہوگی امتل؟ آپ کا تو معیار عجیب و غریب ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اہل دل ہونے کا تو اس کا کہا مان لینے میں کیا حرج ہے؟ اہل دل ہونے کے دعوے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ اسے خود جان لیتے ہیں۔ اٹالین سیاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اٹالین سیاح بہت خوش قسمت آدمی ہے کہ آپ اس کا ذکر بار بار کرتی ہیں۔ مجھے اس پر رشک آتا ہے اور کسی حد تک جلتا بھی ہوں کہ میں اس جیسا نہیں ہوں۔ نہیں، آپ حسد نہ کیجئے، وزیر خان کی بیوی جیسی میں بھی نہیں ہوں، مگر میں اس سے حسد نہیں کرتی۔ کچھ لوگ ہم سے اچھے ہوتے ہی ہیں، ان کی اس حیثیت کو تسلیم کر لینا چاہیے، اس طرح ہمارا بار ہلکا ہو جاتا ہے۔ سویڈش سیاح نے کہا، آپ لوگوں کی باتیں سن کر ہمیں مشرق پر رشک آتا ہے۔ وزاداری قدرت نے آپ کے لیے ودیعت کر رکھی ہے۔ مغرب اور مشرق کے مزاج میں وہی فرق ہے جو دانشور اور پیغمبر کے خمیر میں ہوتا ہے۔ سیاح کی مداخلت مجھے اچھی نہ لگی کیونکہ میں موضوع کو جس طرف لے جانا چاہتا تھا سیاح نے نادانستہ اس کا رخ پھیر دیا تھا۔ امتل نے اس سے کہا، میں نہیں کہہ سکتی کہ روئے زمین کے انسانوں کی فطرت ایک نہیں ہے۔ آپ لوگ ہم سے اس لیے مرعوب ہیں کہ مشرق نے پیغمبروں کو جنم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پیغمبروں کی سرزمین پر تھوڑی بہت رواداری تو ہونی چاہیے، لیکن آپ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ایشیا صرف پیغمبر پیدا ہی کرتا رہا، لیکن ان کے اصول آپ لوگوں نے اپنائے۔ ترقی یورپ کا مقدر بنی رہی، ہم وزاداری میں وقت ضائع کرتے رہے، آپ وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ ہمارے زمانے تلقین میں گزر گئے، آپ دن رات کام میں جتے رہے، لیکن فطرت انسانی وہیں کی وہیں رہی۔ ہم لوگ پسماندگی کا رونا رو رہے ہیں اور آپ کو خوشحالی کا روگ لگ گیا ہے۔ خوبصورت، بہت خوبصورت۔ برطانوی سیاح پھڑک اٹھا، ہم مشرق سے پیچھے ہیں، بہت پیچھے۔ ہمیں روحانی دھچکا پہنچتا ہے تو واقعی ہم مشرق کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ مشرق میں آپ جیسے لوگ بستے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے، امتل بولی، کہ رواداری نے ہمیں منجمد کر دیا ہے اور المیہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا انجماد پسند آتا ہے۔ آپ کی سوسائٹی آزاد خیال ہے، آپ آگے بڑھتے ہیں، روایات پیچھے رہ جاتی ہیں، لیکن ہم لوگ اپنی روایات کے ساتھ ساتھ اپنی ثقافت کو محفوظ رکھنے کے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ چاند کی سیر کر آئے ہیں، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن خدا کا قہر آپ پر نازل ہوگا، اور جب آپ مریخ سے بھی ہو آئیں گے تو ہم آپ کی مایوسی پر تالیاں بجائیں گے کیونکہ آپ نے ہمارے تصورات کا مذاق اڑایا ہے، اور جب کمال پر پہنچ کر بھی آپ کی تسلی نہ ہوگی تو آپ کے پاؤں زمین پر لگیں گے، تو ایک بار پھر سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ زندگی کے اچھے دن تو بیت گئے ہیں۔ یہ کیسا مذاق تھا جس کے ہم شکار ہوئے، اور اب زمین پر ہمارے لیے کیا کام باقی رہ گیا ہے؟ تو اے دوستو، ایسے میں آپ مشرق کی طرف ہی دیکھتے ہیں جو خود آپ کی تقلید کے لیے سرگرداں ہے مگر منجمد ماحول سے نکلنے کا یارہ نہیں رکھتا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم جو ایک دوسرے کی تلاش میں نکلے ہیں بیکار ہے۔ ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہم وہی ہیں جو ہم ہیں۔ آدمی کو اپنی نیت کا علم ہوتا ہے، اس لیے دوسرے کی نیت سے بھی باخبر رہتا ہے۔ قدورتوں کی دنیا میں اس کے سوا ہوگا بھی کیا؟ اتنے میں کڑھائی گوشت آ گیا۔ لڑکے نے میز پر ایک چھوٹی سی چنگیر رکھی، اس پر کڑاہی جما دی۔ دوسری چنگیر میں 5 بڑی بڑی تنور کی خمیری روٹیاں تھیں۔ عاطف بھی آ گیا۔
اور اس نے گلگت کی سیٹوں کی کنفرمیشن کی خبر سنائی۔ چونکہ الگ الگ پلیٹیں نہیں تھیں، اس لیے دونوں سیاح استفہامیہ انداز میں ہماری طرف دیکھ رہے تھے، گویا کھانے کا آغاز کیسے ہوگا۔ مگر عاطف نے ان کی مشکل حل کر دی۔ اس نے نوالا توڑ کر اس میں بوٹی پکڑ کر منہ میں ڈال لی۔ سب نے اس کی تقلید میں یہی کیا۔ گوشت جو اپنی چربی میں پکا تھا اور جس میں نمک اور ٹماٹر کے سوا اور کوئی مسالہ نہیں ڈالا گیا تھا، نہایت لذیذ تھا۔ دونوں سیاح مزے لے لے کر کھا رہے تھے اور تعریفیں کر رہے تھے۔ سویڈش نے کہا، ہم پہلی بار اس ذائقے سے آشنا ہو رہے ہیں۔ اگر یہ ذائقہ آپ کی ثقافت کا حصہ ہے اور آپ اس کو محفوظ رکھنے کا ذکر کر رہے تھے تو ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ذائقہ لوہے کی کڑاہی کا مرہون منت ہے، امتل نے اسے جواب دیا۔ یہ کڑاہی جو اندر اور باہر سے سیاہ ہو چکی ہے، یورپ کے چمکیلے برتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن آپ لاکھ کوشش کریں گے یورپ کے چمکیلے برتنوں سے یہ ذائقہ حاصل نہ کر سکیں گے۔ لوہے کی اس کڑاہی کا اپنا مزاج، اپنی فطرت ہے۔ چونکہ ہمیں میسر ہے، اس لیے آپ اسے ہماری ثقافت کا جز بھی کہہ سکتے ہیں۔ مگر ثقافت کو محفوظ رکھ کے ہم کیا کریں گے؟ تہذیب اور ثقافت کو ہمیشہ ترقی پذیر رہنا چاہیے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی ثقافت کو کمال تک پہنچانے کی صلاحیت سے عاری ہوں اور اپنے جماعت کا نام ہم نے محفوظ رکھ دیا ہو۔ عمدہ، انگریز سیاہ بوٹی چباتے ہوئے بولا، آپ اتنی خوبصورت باتیں کرتی ہیں، دل چاہتا ہے آپ بولتی جائیں۔ آپ کی ایک دن کی رفاقت سے میرا کافی بوجھ ہلکا ہو گیا ہے اور میں پہلے سے بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ آپ کی باتیں مجھے سیدھی بھی لگتی ہیں اور پیچیدہ بھی، مگر اس کے باوجود ان میں کچھ ایسا سحر پوشیدہ ہے کہ وجدان فوراً انہیں قبول کر لیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں زندگی کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، امتل کے بجائے میں نے جواب دیا۔ یہ دوسروں کو تو زندگی کے قریب کر دیتی ہیں، لیکن خود خلاؤں میں معلق رہتی ہیں۔ ان کی آواز سنائی دیتی ہے، وجود دکھائی نہیں دیتا۔ آپ ایک دن کا تجربہ بیان کر رہے ہیں، میں کم و بیش 20-25 دن کے مشاہدے کی حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ امتل ہنس پڑی۔ جب بھی موقع ملتا ہے آپ اپنے مطلب کی بات کہہ جاتے ہیں۔ زمین پر رہنے میں خوش ہیں، خلاؤں میں جانے سے گھبراتے ہیں۔ 28 برس سے زمین پر چلنے کا عادی ہوں، خلاؤں میں تو پاؤں بھی نہیں جمتے۔ ایک بار اکھڑ گیا تو خدا جانے لہر کی طرح کس سمت نکل جاؤں، پھر آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ خلا کے سمندر میں تو قسمت پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ سویڈش سیاہ میرے جواب سے محظوظ ہو کر بولا، میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا۔ زمین کے آدمیوں کو زمین پر نمٹنا چاہیے۔ خلاؤں کا کیا اعتبار اور خلاؤں سے اس پار کا کیا بھروسہ؟ بہت آگے نکل جانے والا بھی ہمیشہ تنہا رہتا ہے، لیکن ہجوم میں رہ کر تنہا رہنے کا المیہ سب پر بھاری ہے۔ امتل نے اسے جواب دیا، جیسے آپ کا دوست اور جیسے ہم سب۔ مزہ یہ ہے کہ ایک طرح سے ہم علم اور عقل کی انتہا کو چھو رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ تمام دنیا متفق الرائے ہو جاتی اور زندگی کو ارفع و اعلیٰ مقاصد سے مالا مال کر دیتی اور پورے گلوب پر امن کا دور دورہ ہوتا۔ مگر نہیں، وہی خود غرضی، وہی نفسا نفسی۔ ترقی ہے مگر خوشی نہیں، کمال ہے مگر جلال نہیں، ہر طرف فرزانے ہی فرزانے۔ ایک عجیب آدمی سے واسطہ پڑا ہے، ذہین مگر مطلبی۔ اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ ذہانت بنائے فساد ہے۔ کھانا ختم ہو چکا تھا، اب ہم قہوہ پی رہے تھے۔ دریائے سوات اسی طرح بے چین اچھل کود میں مصروف تھا۔ عاطف بتا رہا تھا، کل ہمارا راولپنڈی پہنچنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگلے دن ہم نے چکلالہ ایئرپورٹ سے گلگت کے لیے روانہ ہونا ہے۔ اس لیے ہم نے سوات کا سفر ادھورا چھوڑ دیا اور بحرین سے آگے نہ جا سکے۔
دونوں سیاح ہم سے یہیں الگ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کالام کی طرف بلکہ اس سے بھی آگے نکلنا تھا۔ چکلالہ ایئرپورٹ پر ڈرائیور کا حساب بے باک کر دیا گیا تو وہ بے حد جذباتی ہو رہا تھا، جیسے کسی عزیز کو جنگ پر بھیج رہا ہو۔ عاطف نے اسے کچھ انعام بھی دیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یقیناً یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے ہم دونوں سے ہاتھ ملایا اور امتل کو سلام کیا اور پھر آنسو پیتا اور ہونٹ چباتا ہوا جمع غفیر میں گم ہو گیا۔ پرواز میں ابھی 20 منٹ باقی تھے، مگر میرا دل ایک انجانی خوشی سے سرشار تھا۔ جانے گلگت جانے پر میرا دل کیوں مچل رہا تھا۔ جوں جوں پرواز کا وقت قریب آ رہا تھا، مسافروں کی چہل پہل بڑھ رہی تھی، جن میں زیادہ تعداد غیر ملکیوں کی تھی۔ آخر پرواز کا وقت ہو گیا۔ عاطف کی سیٹ آگے تھی۔ مجھے اور امتل کو ہماری خواہش کے مطابق دائیں ہاتھ کی سب سے پچھلی سیٹیں دی گئی تھیں۔ فوکر جہاز کی یہ نشستیں بہترین سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ یہ دائیں بائیں کے دونوں ونگوں سے ہٹ کر ہوتی ہیں۔ زمین اور فضا کے نظارے میں کوئی نظری رکاوٹ آڑے نہیں آتی۔ جہاز جو ہی اسلام آباد کی فضاؤں میں بلند ہوا، پائلٹ نے اعلان کیا، خواتین و حضرات، میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم 18,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کریں گے۔ امید ہے آپ کا یہ سفر خوشگوار گزرے گا۔ میں نے مسکرا کر امتل کی طرف دیکھا۔ کم از کم میں تو اس سفر کے خوشگوار ہونے پر یقین رکھتا ہوں، آپ کا کیا؟ وہ ہنس کر بولی، آپ تو ہر وقت پر امید ہی رہتے ہیں۔ ہم سے اگلی نشستوں پر کوئی غیر ملکی جوڑا بیٹھا تھا جو دائیں بائیں شاداب پہاڑوں، وادیوں، گھاٹیوں اور ندیوں کا ذکر بہت بے ساختگی سے کر رہا تھا۔ ان کی یہ بے ساختگی اور وابستگی میرے لیے تقویت کا باعث بن رہی تھی۔ اپنے ملک کی تعریف سن کر میں عموماً جذباتی ہو جایا کرتا ہوں۔ انہوں نے 16 کا کیمرہ نکالا۔ لینز وغیرہ صاف کرنے میں عورت مرد کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ میں نے امتل سے کہا، وزیر خان کی بیوی کے سلسلے میں آپ کا رویہ دیکھ کر میری بڑی ڈھارس بندی ہے۔ کاش میں اس کی طرح خالی الذہن ہوتی، پھر میں ٹوٹ کر آپ سے محبت کرتی۔ ایسے لوگ دنیا میں صرف محبت کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ قدرت انہیں یہی فریضہ سونپ کر بھیجتی ہے۔ محبت کرنے کے سوا ان کے ذہنوں میں اور کوئی سودا نہیں ہوتا۔ وہ ہماری طرح فکر کے مارے ہوئے لوگ نہیں ہوتے۔ کم از کم مجھے تو آپ خالی الذہن ہی سمجھیں۔ ہو سکتا ہے میں آپ کی طرح سوچوں کے مارے ہوئے آدمی کے بجائے ٹوٹ کر محبت کرنے والا آدمی ثابت ہو جاؤں۔ میں بھی تو سسی ہوتی نا، پھر تالی بجتی۔ آپ لاکھ خام بنتے پھریں، آپ کی پختگی کی ایک منزل تعین ہو چکی ہے۔ شعر کہنے والا شعر کہنے کے بعد ہی اعتدال پر آتا ہے۔ شدت احساس کی اپنی ترنگ ہوتی ہے۔ ہر کام کے لیے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں۔ جس طرح مجھ میں محبت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اسی طرح بعض لوگوں میں جذبے کی سچائی نہیں ہوتی۔ میر کم شاعر نہیں تھا، مگر غالب جیسی قوت احساس سے محروم تھا۔ جذبے کے بغیر کوہکن پیدا نہیں ہوتے، مگر تعلیم کے بغیر شیکسپیئر پیدا ہو جاتے ہیں۔ قدرت خود درجہ بندی کرتی ہے، خود عرفان سے نوازتی ہے۔ اس لیے اگر ہم وہ نہیں ہیں جو بننے کی آرزو رکھتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ جہاز اب کاغان کی وادی پر پرواز کر رہا تھا۔ دریائے کنہار جو اژدہے کی طرح پھنکارنے کا عادی تھا، اب سیال چاندی کی ایک پرسکون ندی کی طرح بہتا نظر آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا، قدرت جو خود بخود درجہ بندی کرتی ہے اور خود عرفان سے نوازتی ہے، امتل کے قوت استدلال کو رد کرنے کے لیے مجھے اس عرفان سے کیوں نہ نواز سکی کہ اسے اپنے ڈھب پر لا سکتا اور اس کی حسین گردن کا بوسہ لے سکتا اور اس کے خوبصورت ہونٹوں پر انگلی پھیر سکتا اور اس کی گول گول آنکھوں کی حیرتیں دور کر سکتا۔ اسی لمحے پائلٹ کی آواز سنائی دی، خواتین و حضرات، ہم اس وقت تقریباً 18,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے ہیں۔ آپ کے بائیں ہاتھ انڈس ویلی ہے
اور دائیں ہاتھ وادی کاغان، اسی ہاتھ پر مشہور عالم جھیل سیف الملوک بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ وہی جھیل سیف الملوک تھی جس تک پہنچنے کے لیے ہم نے ناران سے 7 میل کی عمودی چڑھائی گھوڑوں پر طے کی تھی۔ اب یہ جھیل ہمارے پاؤں کے نیچے تھی، سفید دودھیا پہاڑوں کے درمیان نیلگوں سطح آب خاموش اور پرسکون نظر آ رہی تھی۔ جہاز کی بلندیوں سے اونچے اونچے پہاڑ اور گھاٹیاں حقیر نظر آ رہی تھیں۔ اسی لمحے پائلٹ نے پھر اعلان کیا، خواتین و حضرات، آپ کے دائیں ہاتھ دنیا کا مشہور سلسلہ ہائے کو نانگا پربت اور اس کی چوٹی نظر آ رہی ہے۔ امتل ادھر ہی دیکھ رہی تھی، وہ اس منظر میں بالکل جذب ہو گئی تھی۔ یورپین سیاح نے کیمرہ آن کر دیا تھا، شاید وہ اسی لافانی منظر کو فلمانے آیا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا، تقریباً ہر سیاح سحر زدہ ہو رہا تھا۔ اب ہم نانگا پربت کی چوٹی کے بالکل قریب سے گزر رہے تھے۔ یہاں ہم نے عجیب و غریب نظارہ دیکھا۔ شمال سے سفید بادلوں کے پرے جاتے اور چاروں طرف سے چوٹی کو ڈھانپ لیتے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ پرے آگے نکل جاتے، چوٹی نظر آ جاتی، مگر شمال سے بادلوں کی دوسری لہر آتی اور چوٹی کو لپٹ جاتی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بادلوں کی یہ لہریں کسی کے تابع ہیں اور وہ نہیں چاہتی کہ کیمرے کی آنکھ اس منظر کو محفوظ کرے۔ یہ ماؤنٹ ایورسٹ سے کم بلندی کی چوٹی تھی، مگر ناقابل عبور گہری گھاٹیوں اور برف کے وسیع و عریض سمندر کی وجہ سے انسان کے پاؤں نے اسے ابھی تک نہیں چھوا تھا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ اسے اپنی دوشیزگی کا احساس تھا اور سفید بادلوں کا براق آنچل بار بار اوڑ رہی تھی۔ یہ ایسے پراسرار لمحے تھے کہ میں امتل کی خوبصورت گردن سے بھی غافل ہو گیا تھا۔ یہ منظر اس قدر دل آویز تھا اور اس میں جذب پذیری کا ایسا انوکھا احساس تھا کہ میں نے اپنی روح کو اس سے پہلے کبھی ایسی توانائی سے دوچار ہوتے نہیں دیکھا تھا، اور نہ میں نے اپنا دل کبھی اس طرح شاداب پایا تھا۔ اور وہ جو راکا پوشی اور کیٹو کی چوٹیاں دیکھنے کی حسرت تھی، اب اس میں اتنی شدت نہ رہی تھی، کیونکہ میں محسوس کر رہا تھا کہ میری مسرت کی اگر کوئی حد متعین کی جا سکتی ہے تو وہ یہی ہے، اور اس سے زیادہ کتاب شاید مجھ میں نہ ہوتی۔ امتل خاموش تھی، اس کا رنگ کچھ اور پیلا پڑ گیا تھا۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں حیرتوں کے بجائے ایک عجیب سی حسرت تھی، شاید اس چوٹی کے دامن تک پہنچنے کی، یا نور کی طرح صاف و شفاف نرم برف پر سو جانے کی، یا چوٹی کو چومنے والے براق بادلوں میں تحلیل ہونے کی، کیونکہ اس طرح کے خیالات کا ایک جھونکا میرے ذہن کو بھی چھو کر نکل گیا تھا۔ اور مجھے یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ ہر وہ چیز جس کا حصول انسان کے لیے ناممکن ہو، اسے پانے کی خواہش کس قدر شدید اور طاقتور ہوتی ہے۔ آدمی ہر وقت رومانٹک رہنا پسند کرتا ہے، پریوں کی کہانیوں میں اس کی دلچسپی، جل پری کا تصور، یہ ہر دور کے انسان کے خواب ہیں۔ تعبیر ملے نہ ملے، وابستگی میں کیا مذائقہ۔ بے بسی کا رونا رویا جا سکتا ہے، مظلومیت کا ماتم بھی بجا، مگر خواب دیکھنے سے انسان کو کون روک سکتا ہے۔ مجھے ہمت نہ ہوئی کہ امتل سے بات کروں۔ اس کی آنکھوں کے ٹھہراؤ میں بلا کی گویائی تھی، اور اس کی یکسوئی میں دنیا جہاں سے بے نیازی کی واضح جھلک۔ نانگا پربت کے حسن اور پہنائیوں نے ہمیں وقتی طور پر ایک دوسرے سے جدا کر دیا تھا، اور اب یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ ہر قدم پر ایک نیا تجربہ جنم لے سکتا ہے، اور ہر موڑ پر زندگی کی معنویت اپنے انداز بدل دیتی ہے۔ یہ کیفیت جانے اور کیا کیا رنگ دکھاتی کہ جہاز نے اپنا رخ بدل دیا، اور اب برفانی چوٹیوں والے خشک اور سنگلاخ پہاڑوں کے سلسلے شروع ہو گئے۔ مگر ہم ابھی پوری طرح اس تبدیلی سے مانوس بھی نہ ہوئے تھے کہ اچانک ایک خوبصورت اور شاداب وادی نظر آ گئی۔ یقیناً یہ گلگت کی وادی تھی۔ جہاز دھیرے دھیرے نیچے ہو رہا تھا۔ اب گھر، درخت اور کھیت واضح شکلیں اختیار کرتے چلے جا رہے تھے۔
کھیتوں میں کام کرتے ہوئے اکا دکا آدمی بھی نظر آ رہے تھے۔ مان جہاز رن وے کی طرف سیدھا ہونے کے لیے مڑا۔ ایسے لگا جیسے جہاز کا داہنا ونگ پہاڑ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ یقیناً یہ فاصلہ انچوں میں نہیں تھا، لیکن چند فٹ سے زیادہ بھی نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ PIA کے پائلٹوں کا یہ روز کا معمول ہے۔ جہاز کے پیٹ سے پہیے باہر نکل آئے تھے اور وہ عقاب کی طرح رن وے پر جھپٹ رہا تھا۔ دریائے گلگت کو ہمارا جہاز اس طرح چھو کر نکل گیا جیسے ابابیل جھیل کے پانیوں کو چھیڑتی چھوتی ہوئی نکل جاتی ہے، حتیٰ کہ جہاز کے پہیوں نے گلگت کی زمین کو چھو لیا۔